پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ اسرا، میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت وارننگ، مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو ایران کے خلاف کڑی کارروائی ہوگی. امریکی اہلکاروں کو قطر کے العدید ایئر بیس چھوڑنے کی ہدایت. ایران کا سخت جوابی موقف، وزیر دفاع کا اعلان، حملہ ہوا تو خطے میں امریکی اور اسرائیلی اڈے نشانہ بنائیں گے. ایران میں گرفتار مظاہرین کی اعترافی ویڈیوز نشر، سزائے موت کی وارننگ، اسرائیل کے لیے مبینہ جاسوسی پر پھانسی کی سزا. ادھر انسانی حقوق تنظیموں کا تشویشناک دعویٰ، ایران میں 2400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں. 26 سالہ عرفان سلطانی کو پھانسی دیے جانے کا خدشہ. ٹیکس اور توانائی کی بلند قیمتوں کا اعتراف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بھاری لاگت کے باعث کمپنیز ملک چھوڑ رہی ہیں. معاشی اصلاحات، ڈیوٹیز میں توازن اور کاروباری اخراجات کم کیے بغیر ترقی ممکن نہیں. ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے 24 ادارے ہیں جو نجکاری کمیشن کے حوالے سرکاری اداروں میں سالانہ 1000 ارب روپے کے ضیاع کا انکشاف. ان تمام موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. عامر صاحب، ویسے تو جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سٹارٹنگ فرام یہ جو ایران کی سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب ایک سخت موقف اختیار کیے جا رہے ہیں اور بہت ہارڈ لائن لی جا رہی ہے، کس طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ ہماری پولیٹیکل سچویشن جو ہے یہ اس انٹرنیشنل سچویشن سے جڑی ہوئی ہے اور ڈائریکٹلی اس کا امپیکٹ آئے گا. حالات اس وقت جو ہے بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، یہ ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. کلیئرلی ایران میں نظر آ رہا ہے کہ اندرونی معاملات انہوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لیے ہیں اور حکومت کی حق میں زیادہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے وہ جو ایجنٹ پروووکیٹرز ہیں ان کو کافی سارے سینکڑوں کے حساب سے گرفتار بھی کر لیا ہے، اور ایران ان کو شاید سزائیں بھی دے رہا ہے اور پھانسیاں دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر امریکہ سے جو ہے کھلی دھمکیاں آ رہی ہیں. پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پھانسیاں دی گئیں تو ہم سخت کارروائی کر دی جائے گی، اور کئی نیوز ایجنسیز ہیں یہاں تک بھی کہہ رہی ہیں کہ شاید جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں اور 24-36 گھنٹے میں بھی حملے ہو سکتے ہیں. اور اگر اس طرح کی یہ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے دنیا کے لیے اس کے کانسیکوینس ہیں، ہمارے خطے کے لیے اور ہمارے لیے ڈائریکٹلی بہت زیادہ خطرات ہیں، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ڈائریکٹلی جنگ ہمارے بارڈر پہ آ جاتی ہے، اور اس لیے مزید ہمارے لیے خطرات ہیں کہ ایران نے پچھلی دفعہ جب ان کے حملہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑا میجرڈ رسپانس اپنا رکھا تھا خلیج کے ممالک کے متعلق. قطر کے اوپر ایک سمبولک سا انہوں نے میزائل پھینکا تھا، اور اس سے پہلے اطلاع بھی دے دی تھی کہ ہم آپ کی ایئر بیس جو ہے اس کو اڑا سکتے ہیں، مگر ہم اس دفعہ نہیں اڑا رہے. مگر اس دفعہ ایران نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہم اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم خطے میں امریکی اڈے ہیں ان سب کو نشانہ بنائیں گے. اڈے جو ہیں خلیج کے تقریباً تمام ہی ممالک میں ہیں، بحرین میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، قطر میں ہیں، عمان میں ہیں، اور وہ ممالک بھی ظاہر ہے اس کے اوپر پریشان ہیں. اور یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ امریکہ کو انہوں نے یہ متمنع کیا ہے کہ حملہ نہ ایران پہ کیا جائے، کیونکہ پھر ہم بھی اس کے اثر آتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر یہ خطے کی خلیج میں جنگ بڑھتی ہے تو ہمارے اوپر مزید اثرات آتے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو ہیں ڈیفنس اب تو کانٹریکٹ بھی ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے خلیج کے ممالک سے بھی تعلق ہے، پھر ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. پھر اس کے اثرات جو ہیں ہماری اکانومی پہ، ہمارے جیسے ملک جو کہ پہلے ہی اکنامکلی بڑے والنریبل ہے. تیل کی قیمت فار ایگزامپل جو ہے وہ 3% آلریڈی بڑھ گئی ہے، کہ پہلے ہی روس کے اوپر جو دنیا کے بڑے تیل کے جو ریفائننگ کرنے والے ملک ہے، یہ تک سپلائی کرنے والے ملک ہے، روس پہ پہلے قدغنے ہیں. وینیزویلا کے اوپر بلاکیڈ چل رہی ہے، اور اب ایران کے اوپر اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، آگے جنگ ہوتی ہے، تو ایران کے یہ خدشات سے ہی 3% جو ہے قیمت بڑھ گئی ہے. اور اگر یہ زیادہ بڑھتی ہے تو پھر یہ ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ تیل کا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے
کہ جو بھی ایران کے ساتھ تجارت کرے گا 25% ٹیرفز اس کے اوپر وہ لگائیں گے. تو ظاہر ہے اس کا چین پہ اثر ہے, روس پہ اثر ہے. وہ بڑے ملک ہیں, وہ سنبھال لیں گے. پہلے ہی ان کے اوپر قدغن ہیں. چین کے اوپر ٹیرف لگاتے وقت امریکہ 100 دفعہ سوچتا بھی ہے. مگر ہمارا بتایا جاتا ہے کہ $3 بلین کی کے قریب ہماری ایران کے ساتھ ٹریڈ ہے. زیادہ تر وہ بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ڈالر کم ہے رہتے ہیں, ان کے پاس بھی ڈالر نہیں ہے, تو وہ آپس میں کرنسیوں کے اندر ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کے زیر اثر آتے ہیں, نہیں آتے ہیں؟ انڈیا کے لیے بھی کانسیکوینسز ہیں اور بھی ملکوں کے لیے کانسیکوینسز ہیں. ٹیرفس کے ہیں, مگر سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہوتی ہے جو کہ بڑھ کے خطے کی جنگ, اور شاید پھر یہ کیونکہ اس کے اندر روس اور چین بھی اس دفعہ ان کی طرف سے بھی بڑی ہارش سٹیٹمنٹس آتی ہیں, تو یہ خدا نہ خواستہ عالمی جنگ نہ بن جائے. سو اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنا اندرونی معاملات طے کر لیں. خاص طور پہ ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ ڈائلاگ کی روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی دونوں طرف سے بیان آتے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آتے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی آتے ہیں, مگر اس کے اندر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. وہ بیانات کی حد تک ہیں کہ بس وہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے, سیاسی بیانات ہیں, مگر ابھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاں اس کی وجہ سے اکنامک انسیکیورٹی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے ریزروز کا ایشو, بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو رہتا ہے. اس کے بعد ہماری جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں کوئی نہیں آ رہی. پھر کمپنیاں, اب تو اورنگزیب صاحب خود جو ہے, پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اب حکومت خود وزراء جب یہ کہہ رہے ہیں, یہ میرے سامنے بیان پڑا ہوا ہے اورنگزیب صاحب کا, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, کمپنیاں یہاں سے دوڑ رہی ہیں اور ہم گیس کے اور ٹیکسز کم کیے بغیر اور انرجی کی پرائسز کم کیے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی. تو سوال یہ ہے کہ جناب آپ حکومت ہیں, آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ان معاملات کی نشاندہی کریں, آپ ان مسائل کا حل نکالیں. تو یہ ایک مسائل ہیں جس کے اوپر ہمیں خاص طور پہ ایران کی اس کے اوپر بہت زیادہ ہماری نظریں ہیں. جی عامر صاحب, اور ایران کی صورتحال پہ ہماری نظریں ہیں, لیکن ہماری جو فورن پالیسی ہے اس معاملے کو لے کر, اس کے بارے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کیا پوزیشننگ کر رہا ہے, اور کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان اس کے اوپر کوئی پوزیشن لے, ہماری کوئی فورن پالیسی اس کے اوپر واضح ہو؟ ظاہر ہے وہ ہم بہت زیادہ ان دی آئی آف دی اسٹارم آ جاتے ہیں. ہم جو ہے ہمارا بڑا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے. ایران ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے, اور ہم نے ہمیشہ ہی کسی قسم کی جنگ کی جو ہے کوئی بھی ملک, اور ہم بھی ہمارے سمیت جو ہے حمایت نہیں کی جاتی ہے. مگر ہم ڈائریکٹلی کیونکہ اس سے ہمارے بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ, اور کیونکہ اگر یہ خطے کی خلیج کے اندر جنگ بڑھتی ہے تو ہمارے پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور ہم اچھے رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک سائیڈ یا ادھر وے تو نہیں جا سکتے. ہماری کوشش ہے بھی, ہم سالسی کی بھی اگر ہمارے سے کچھ کوشش ہو سکے ہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور آئیڈلی ہمیں کسی صورت میں بھی یہ جنگ افورڈ ہمیں نہیں, کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. مگر اس وقت جو ہے یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ اس طرف ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ الیسٹر کروک جو ہیں یہ بڑے نامور قسم کے سابق سفارتکار ہیں برطانوی, اور یہ پورے خطے میں سرو کر چکے ہوئے ہیں. ان کے لیے کہ نتنیاہو کے لیے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی ان کے داخلی سچویشن امنگ ادر ریزنز جو ہے کے لیے یہ کافی جواز بن جاتا ہے کہ وہ یہ حملہ کریں گے. تو ہمارے لیے جو ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کیسے کرنا چاہیے, یہ بہت بڑے سوال ہیں. آپ اپنے گیسٹ کا تعارف کروا دیں. جی ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے موجود ہیں مزمل اسلم, مشیر خزانہ خیبر پختونخوا, ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی مزمل, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ہم آپ کے ساتھ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ معاشی صورتحال پہ ہی بات کریں, مگر معاشی صورتحال پولیٹیکل اکانومی سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے, اور ڈائریکٹلی یہ اگر اس طرح کی ہمارے خطے میں ہمارے بارڈر پہ جنگ آتی ہے تو ہمارے پہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہیں, بلکہ کیونکہ ہم ولنریبل ہیں بلکہ زیادہ اثرات ہیں. کتنے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس کے کیا اثرات ہمارے پہ ہیں اور ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں؟ پاکستان کے لیے ایک بڑی کرٹیکل سچویشن ہے, اور
میں اس طریقے سے کہوں گا کہ اس میں ہمیں بڑا مشکل ہوگا کہ ہم نیوٹرل رہیں. جیسے کہ ایران کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جب مئی میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے اوپنلی جو ہے اس کے ساتھ دیا تھا ایران کے ساتھ, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی قربت میں بھی کافی اضافہ ہوا. ایران کے صدر بھی آئے یہاں پہ, ایران کی وزیر خارجہ میرے خیال سے 2 دفعہ سے زیادہ پاکستان کا انہوں نے ٹرپ کیا. ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے, شکرن کے جو ہے ان کی طرف سے جو ہے شکریہ ادا کیا گیا. بالکل. تو یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور دوسری طرف یہ کہ امریکہ جو ہے اگر ایران کے خلاف جاتا ہے تو اس میں اگر آپ نیوٹرل بھی ہونے کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں امریکہ اس کو کس طریقے سے لے گا. کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو 2021 میں جب یوکرین پہ رشیا نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے صرف نیوٹرل ہونے کا اعلان کیا تھا, اور اقوام متحدہ میں جو ہے ووٹنگ سے وہ کیا تھا, ایبسٹین کیا تھا. تو وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پاکستان پہ سختیاں ہوئی, ایک حکومت بھی چینج ہوئی. تو بڑا ایک تھن بیلنس ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ فورن پوائنٹ آف ویو سے, فورن پالیسی پوائنٹ آف ویو سے بڑی سوچ سمجھ کے پاکستان کو اس میں جو ہے اپنے لیے وہ کرنا ہوگا. رہا سوال معاشی صورتحال کا, تو آبویسلی آپ ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ جنگ چھڑتی ہے اور کوئی زیادہ وہ بڑے سکیل پہ چلی جاتی ہے, تو جیسے افغانستان میں جب یہ معاملات ہوئے تھے تو افغانستان سے ایک بہت بڑا ریفیوجی پاکستان آیا تھا. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان حکومت اس پہ کیا سٹینڈ لیتی ہے, کہ آیا پاکستان اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ایرانین ریفیوج جو ہوں گے, جو ریفیوجیز ہوں گے, ان کو یہاں پہ جو ہے کہ اس سٹیج تک نہ جائے, مگر آلریڈی جو ہے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا 25% اس کے اوپر مزید ٹیرف لگا دیا جائیں گے. ہماری بھی $3 بلین کے قریب جو ہے بارڈر زیادہ تر ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. پھر 3% آلریڈی تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, مزید بڑھ سکتی ہے. کموڈیٹی پرائسز باقی جو ہیں وہ بھی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی پرائسز بھی بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی سچویشن اور بجٹری کنسٹرینٹس؟ دیکھیں عامر صاحب, اس میں جو ہے نا, کیونکہ مجھے بھی تقریباً کوئی 22-23 سال ہو گئے معیشت کو کور کرتے ہوئے نا, اور ان 22-23 سالوں میں پاکستان میں جب بھی جو ہے ایکسٹرنل کرائسس آیا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا, تو وہ جو ہے کموڈیٹی سپر سپائک سے آیا ہے یا کموڈیٹی شاک سے آیا. انفیکٹ ہم کووڈ کا شاک برداشت کر گئے تھے اور اس میں بلکہ الٹا بیٹر پرفارم کر گئے تھے, لیکن جو ہے پچھلے 22 سالوں میں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں انہی میں, سب سے بڑا شاک آپ کا 2008 میں آیا تھا, اور پھر اس کے بعد بیچ میں چھوٹے چھوٹے شاکس آئے, اور 2022 میں پھر واپس سے جب خان صاحب کے آخری دن تھے, آپ کو یاد ہوگا کموڈیٹی سپر سپائک لگا تھا. اور اس کموڈیٹی سپر سپائک میں ایک ہی چیز ایسی ہے جو پاکستان کے امپورٹ کا حشر نشر کر دیتی ہے, وہ ہے تیل کی قیمتیں, کیونکہ ہم 85% اپنا تیل درآمد کرتے ہیں اور پاکستان کی امپورٹ کا تقریباً وہ 1/4 بنتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جب امریکہ نے وینزویلا پہ قبضہ تو نہیں کیا, ان کے صدر کو جو گرفتار کر کے لے گئے, تو لوگوں کا خیال یہ تھا یا مارکیٹس کا خیال بھی یہ تھا کہ اب امریکہ ایک بہت بڑے تیل کے کنویں کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے, تو عالمی طور پہ امریکہ نے اپنا تیل سیکیور کر لیا ہے, تو عالمی مارکیٹ میں جو وینزویلا کی پہ جو بین تھے وہ سپلائی آ جائے گی, تو تیل کی قیمتیں شاید مزید نیچے آئیں گی. لیکن اس میں میرا نقطہ نظر مختلف ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس دن یہ وینزویلا کے ساتھ ہوا, اس کے 2-4 دنوں میں ہی یمن والا مسئلہ اٹھا, جس پہ سعودی عرب اور UAE کا مسئلہ آ گیا, لڑائی ہو گئی شروع. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ حالات خراب ہو گئے وہاں پہ. تو یہ دنیا میں جو سب سے بڑا تیل کے کہاں پہ ریزرو ہے وہ ہے وینزویلا میں, دوسرے نمبر پہ جو ہے کس کے پاس ریزروز ہیں وہ ہے سعودی عرب, پھر چوتھے 5ویں نمبر پہ UAE آتا ہے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ سعودی عربیہ کے علاوہ 3 بڑے سپلائر جو آئل کے ہیں ان تینوں پہ اس وقت قدغنیں ہیں، روس پہ بھی ہیں، وینزویلا پہ بھی ہیں، اور اب ایران پہ پہلے بھی تھیں، اب مزید قدغنیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ جو دنیا کے ایسٹ سائڈ کو جو تیل کی سپلائی تھی وہ ان ریجن سے تھی۔ اب امریکہ اگر وینزویلا سے اپنا تیل جو ہے جو اس کا شارٹ فال ہے یا وہ اس کو نارملائز کر لیتا ہے، باقی دنیا میں ٹرموائل آ سکتا ہے، اور یہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئل کی جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نیچرلی آئل میں جو ہے ریلی آ جائے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے، آپ دیکھیں گولڈ اور سلور جو ہے نیو ایئر کے بعد بھی اسی طریقے سے ریلی کر رہا ہے، یعنی کہ وہ انسرٹنٹی کو فیکٹر ان کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کریٹیکل صورتحال ہوگی۔ اب پاکستان کے پاس تیل کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان کے پاس تیل جو ہے میجورٹی کویت سے آتا ہے اور مڈل ایسٹ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پاکستان کیا کرے گا اگر یہ ریجن میں جنگ چھڑ جاتی ہے؟ اور آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ ایران سے کچھ کمرشل فلائٹس بھی جو ہیں جو گلف جو میرے خیال سے آئی تھنک ایمریٹس نے کسی نے کینسل بھی کی ابھی حالیہ۔ تو سچویشن از ناٹ گوئنگ اور خاص طور پہ میں صرف ایڈ کر دوں کہ کیونکہ ایران اس دفعہ برملا کہہ رہا ہے کہ اگر اس پہ حملہ ہوا تو پچھلی دفعہ انہوں نے میجرڈ اپنا خلیج کے ممالک پہ اپنا رسپانس رکھا تھا، اس دفعہ وہ تمام خلیج کے ممالک میں جہاں امریکی اڈے ہیں ان پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر باقی جو تیل کی سپلائرز ہیں جن سے ہم بھی لیتے ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، وہاں بھی اگر کچھ ایسا یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو اس حکومت کی ایک بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو تیل بڑا سستا ہوا ہے، $60 پر بیرل پہ آیا ہوا ہے۔ اس ملک میں ہم نے جو ہے میرا آپ کی حکومت کے دور میں 140 تک جو ہے ڈالر تک بیرل گیا ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ان کی کیا خوش قسمتی ہے، عوام کی بد نصیبی کہہ لیں کہ جب بھی کوئی اپرچونٹی آئی ہے انہوں نے اس کو کرائسس میں کنورٹ کر دیا۔ تو ابھی میں گندم پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ آئل پہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی بھی یہ میں نے نہیں دیکھی کہ سینس آف ارجنسی ہو کہ کوئی ایڈوانس یا فارورڈ سودے کر لیے جائیں یا اپنے آپ کو سیکیور کیا جائے۔ وہ کوئی چیز میری نظر سے تو نہیں گزری، اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو آپ بتا دیں، کیونکہ ایک تو یہ نا کہ ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم مطلب دنیا کہتی ہے کہ سیف جو ہے نا، معاف کیجیے گا، یہ کووڈ کے زمانے میں بالکل جب نیچے گیس کی پرائسز آ گئی تھی، جو ہے ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی تھی، تو آپ کی گورنمنٹ نے بھی ہیجنگ نہیں کی تھی اس وقت۔ فارورڈ بائنگ بھی کی جا سکتی ہے سٹوریج نہ بھی ہو تو۔ دیکھیں فارورڈ بائنگ میں پریمیم بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک پریمیم بھی چارج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پریمیم چارج کرنے کے باوجود بھی اگر 10 سال کی وہ تیل اس ریٹ پہ خرید لیتے پھر بھی بہت سستا پڑتا۔ نہیں، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں تو یہ ڈیریویٹو مارکیٹس اور اس میں بڑا کام کیا ہے میری تو نوکری بھی اس میں رہی ہے۔ دیکھیں جب وہ اس وقت کووڈ کا زمانہ آیا تھا نا تو اس وقت مائنس میں ریٹ چلا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے آئل کے اور اس کا گیس کا ٹرانسپورٹیشن کے ریٹ زیادہ بڑھ گئے تھے اور نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ اتنا سستا آئل ہو گیا تھا کیوں نہیں حکومت نے آئل جو ہے خریدا۔ اس وقت جو ہے جو آئل ٹینکروں میں، ایک تو ہوتا ہے آپ کے ملک میں سٹور، ایک ہوتا ہے جو سمندر میں بڑے بڑے آئل ٹینکرز ہوتے ہیں جن پہ سٹوریجز ہوتی ہیں، اس کا کرایہ جو ہے مطلب $40-50 تھا، نمبر ایک۔ پھر اس وقت جو ہے سپاٹ کا ریٹ گرا تھا، فیوچر جو ہے یعنی کہ اگلے سال کے سودوں کے ریٹ وہی تھے کیونکہ اگلے سال سپلائی کو نارملائز دیکھ رہے تھے۔ اس وقت جو تیل نکل رہا تھا وہ مسئلہ آ رہا تھا کہ اس کو کیا رکھنا ہے، تو لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس وقت $4 کی LNG ہوئی تھی نا، وہ LNG سپاٹ کا ریٹ تھا، فیوچر میں کوئی آپ کو 10 سال کے لیے جو ہے $4 میں بک نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ بڑی جسے کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری حکومت بھی گرانی تھی، ایک بیانیہ بننا تھا اور ٹی وی میں روز۔ بہرحال میں آپ کو ظاہر ہے جس طرح آپ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کی یہ فیلڈ رہی ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، مگر اسد عمر جو ہیں اس وقت وزیر خزانہ تھے، وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ جی میں کہتا رہا اور میری نہیں سنی گئی کہ ہم فیوچر کے بھی ہمارے پاس موقع تھا کہ فیوچر بائنگ بھی ہم کر سکتے تھے، 10 سال تک کی بھی کی جا سکتی تھی مگر نہیں کی گئی۔ یہ ان کا شاید ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ میری طرح کمزور ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈیریویٹیوز دیکھیں، ڈیریویٹیوز ابھی آپ جو ہے نا
آپ کو ابھی میں سودے کروا دیتا ہوں, آپ جو ہے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں اگلے 3 سال کے لیے کر لیں, لیکن اس کے لیے آپ کو مارجن دینے پڑتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کیش سیٹلمنٹ ہوتی ہے, وہ کموڈٹی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ تھوڑی سی لوگوں کی اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. آپ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سال کا, میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, پی آئی اے کے خسارے کی سب سے بڑی وجہ تیل کی قیمتیں بڑھنا ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس زمانے میں. تو اس وقت کہتے تھے کہ پی آئی اے کو کم از کم کہہ لیں کہ اگلا 1 سال کا تیل خرید لے. وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی مارجن کی رقم, ایسے نہیں ہوتا زبانی سودا کر دیا آپ نے فون کر کے کہ جی میرا 10 سال کا تیل بک کر دے $6 میں. اس کے لیے آپ کو بہت سارے مارجنز دینے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چلیں واپس آتے ہیں کہ اگر ابھی سستا ہونے کے باوجود 80 روپے پر لیٹر یہ چارج کر کے عوام کو اتنا مہنگا تیل مل رہا ہے, اور اگر مارکیٹ انٹرنیشنل میں بھی بڑھ جاتا ہے خدا نہ خواستہ تیل, جس کا کبھی امکان ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے, آلریڈی 1-2 دن کے اندر 3% بڑھ گیا ہے, تو یہاں کیا حالات ہوں گے اس پہ بھی, اور میں گندم پہ بھی چاہوں گا آپ سے اس کے بعد بات کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو دیکھیں, اگر وار ہوتی ہے نا تو وار ہوتی ہے 15 دن, مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے. آپ کم از کم جو آپ کے ملک میں جتنی سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو فل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ہفتے 10 دن 15 دن کے راشن پہ چل رہے ہوں اور معاملہ خراب ہو جائے تو پھر آپ کے پاس تیل بھی ٹائم سے نہ آئے. صرف کہنے کا مقصد, ابھی آج کل آپ کو پتہ ہے نا اسلام آباد لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سردیوں میں جی, تو وہ لوڈ شیڈنگ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس اضافی بجلی ہے اور سردیوں میں آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. 4000 میگا واٹ کی وہ کہہ رہے ہیں سردیوں کے اندر, انمیجنیبل تھا. 4000 میگا واٹ کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شارٹ فال ہے. کیونکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیم سے بجلی نہیں بنتی, ٹھیک ہے جی, بجلی بنتی ہے آپ کی پھر سردیوں میں فرنس آئل سے یا کول سے یا ایل این جی سے, وہ آپ امپورٹ ہی نہیں کر رہے میرٹ آرڈر کے حساب سے جو بھی ہے, تو ایک دم بجلی کا شارٹ فال ہو گیا آپ کا. تو اندازہ لگائیں کہ اگر یہ آپ کے پاس پاور پلانٹ چلانے کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب ملک میں آپ کے پاس فیول کی کوئی اچھی کوانٹٹی نہیں ہے. اور بائی دا وے, اگر خدا نہ خواستہ یہ اسیسمنٹ کر لی انڈیا نے, اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, اللہ نہ کرے کہ ان کے پاس تو صرف 12-14 دن کا تیل ہے اور ادھر ایران والا مسئلہ بگڑ گیا ہے اور ادھر سے پاکستان کا تیل نہیں آ رہا, تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسٹریٹجکلی کچھ بھی. تو کچھ چیزیں آپ کو اسٹریٹجک ڈیسیشن لینے ہوتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے ڈفر ہیں, جب سر پہ پڑتی ہے آ کے, جب وہ بہت زیادہ سخت لفظ ہے ڈفر, ذرا سا نرم کر لیں. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پارلیمانی ورڈ ہے ڈفر, تو مطلب مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں بھی ڈفر بول, مطلب خدا نہ خواستہ کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ اچھا اردو میں نائل کہتے ہیں تو صحیح, نائل لوگ برداشت کر لیتے ہیں, ڈفر سے ذرا وہ فرق پڑتا ہے, زبان کے چناؤ سے بڑا فرق پڑتا ہے, انتخاب سے. چلے نا اہل میں واپس لے لیتا ہوں آپ کے کہنے پہ, وہ ورڈ نا اہل کہہ لوں, یا اس کی اجازت ہے یا وہ بھی اجازت نہیں آتی ہے, پلیز ٹھیک ہے نا. تو اتنے نااہل ہیں کہ اس طرف تو ابھی سوچ ہی نہیں گئی. ابھی صرف یہ سوچ جا رہی ہے کہ قطر کو فون کر کے یا قطر سے کہیں کہ ہمارے ایل این جی کے آپ جہاز جو ہے وہ موخر کر دیں. ENI کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایل این جی کے جو ہم جس پہ بڑا فخر کرتے تھے وہ ہمارے جہاز موخر کر دیں. لیکن اس طرف کوئی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے سوچ ہی نہیں رہا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 10 سال 5 سال, یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا 90 دن کی سٹوریج ہے تو 90 دن کی سٹوریج کو آپ اس وقت بھریں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے نا جان ہے تو جہاں ہے, تو یہ والی کہانی ہے. اس وقت پتہ نہیں ہے جو ٹرمپ صاحب جان ہے تو جہان ہے, عام آدمی کے لیے یہی مسئلے ہیں, پیٹرول بھی اور گندم کا بھی. بالکل آپ گندم کا بھی ہمیں اس وقت صورتحال جو ہے کہ کیا, میں آپ کے ٹویٹس بھی دیکھتا رہا ہوں گندم کے اوپر, اور ساتھ میں باقی کموڈیٹیز کا بھی ایک ایشو آئے گا. ہم کافی ساری میرا 5-6 ارب ڈالر کی کموڈیٹیز امپورٹ کرتے ہیں, ساروں پہ اثر آئے گا. سر میں آپ کو گندم پہ اب بتا دوں کہ اس وقت گندم پہ بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت, صوبوں نے تو مس مینج کر دیا نا, صوبوں سے مراد پنجاب نے, کیونکہ اس کے پاس ہے گندم کی سپلائی کا جسے کہتے ہیں اسٹیئرنگ, اس نے تو مس مینج کر دیا. اب وفاق بھی مس جج کر رہا ہے کہ جی یہاں سے لے کے نئی گندم کی فصل تک صورتحال مارکیٹ میں کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دفتر سے آیا ہوں تو میری کراچی میں ایک فلار مل والے سے بات ہوئی, وہ میرا جاننے والا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے,
اب آپ بتائیں مجھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سرکاری گندم کا تو ریٹ 8,000 پہ ہے وہاں پہ 100 کلو کا, لیکن ملتی نہیں ہے 8,000 میں, نمبر 1. اور اگر ملتی ہے تو وہ جو ہے صاف گندم نہیں ہے, یعنی کہ اس میں 100 کلو میں 8-10 کلو کی ویسٹیج ہے, کیونکہ مٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے, پرانی سٹور کی ہوگی, جو بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو پرائیویٹ ہاتھوں میں مال ہے وہ جو ہے 1100 سے 1150 میں بھی نہیں اویلیبل اس وقت. اور اس نے مجھے کہا کہ نیکسٹ 2 ویکس میں یہ جو ابھی مل رہا ہے مال یہ بھی نہیں ملے گا. اب 2 سے 3 ہفتوں بعد آپ کا رمضان آ رہا ہے. آٹے کی یعنی آپ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی ہی صورتحال بہت خراب ہے, کہ میں آپ کو قلت بھی مشورہ ہے, دوں گا. مہنگی بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 ہفتے میں اس سے بھی برا آئے گا, رمضان میں آ رہا ہے, مزید پرابلم ہوگی. آپ دیکھیں, میں نے تو ابھی بات کی ہے نا آج, تو مجھے یہ صورتحال ملی ہے. کل آپ ضرور جو کریانہ میں جو ہول سیلرز ہیں اور ایک آدھ فلار میں, اس پہ آپ 10-15-20 منٹ کا کریں پروگرام. شاید آپ کے پروگرام سے حکومت کوئی اسٹریٹجی کرے, کچھ اس پہ فیصلے کرے, کیونکہ جو صورتحال ہے. لیکن اس سے مجھے ایک اچھی انٹرسٹنگ بات بتائی. اس نے کہا کہ رمضان میں آٹے کی کھپت کم ہو جاتی ہے. رمضان میں لوگ آٹا کم کھاتے ہیں, دوسری چیزیں شاید زیادہ کھاتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرا تو خیال تھا کہ رمضان میں پراٹھے زیادہ کھاتے ہیں لوگ. وہ پھر ساتھ افطاری وغیرہ بھی ہوتی ہوگی نا, فروٹ پکوڑے, یہ وہ ساری چیزیں, تو وہ اچھا خاصا دوسرا بھی سامان ہو جاتا ہے. یہ مجھے فلار مل والے نے بولے, تو لازمی بات ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو اس کا کاروبار ہے, تو وہ سمجھتا ہوگا ہم سے زیادہ بہتر. اس نے یہ کہا کہ یہ کرائسس رمضان سے پہلے شروع ہو جائے گا, اور اچھا خاصا یہ بڑا کرائسس ہو سکتا ہے. اب لیٹس ہوپ. اب مجھے ایک اور بات بتائیں, کرائسس سے مراد ہے کہ گندم کی قلت, ایک تو مہنگی بہت ہوگی, قلت بھی ہوگی, عدم دستیابی, قلت ہے, آپ یہ کہہ لیں شارٹیج ہے, ہوٹنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب کہاں گیا وہ جو کہتے تھے 12 روپے کی پنجاب میں روٹی مل رہی ہے, وہ آج کل تو بیانات ہی نہیں آ رہے سامنے. وہ کہاں گئے کہ جی آٹا میں نے اتنا سستا کر دیا عوام کے لیے, ٹھیک ہے نا, کوئی کہانی نہیں ہے. اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پرابلم ہے نا, وہ میں ورڈ یوز کروں گا, آپ کہیں گے سخت لفظ ہے, بیسکلی ہمارا پرابلم یہ کہ جب کرائسس پیک کرتا ہے نا, اس وقت ہم جاگتے ہیں, پھر اس وقت ہم جلد بازی میں غلط فیصلے کرتے ہیں, اور جو ہے وہ اور ملک پہ دباؤ پڑ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے آپ نے یوکرین کی جب گندم منگائی تھی, اور یوکرین کی گندم اس وقت منگائی جب فصل آپ کی کٹ رہی تھی, اور ساتھ آپ نے وہ بھی مہنگی آپ کو پتا ہے ابھی تک پاسکو کے پاس وہ مہنگی گندم پڑی ہوئی ہے, ابھی تک وہ ڈسپوز نہیں کر سکی گندم. اور وہ کتنے ارب ڈالر کی آئی تھی, اور آج تک وہ حکومت جو ہے ادھر 1 ارب ڈالر کے لیے کبھی کس کی منتیں کر رہی ہے, کبھی کس کی کر رہی ہے. اب یو اے کے قرضہ اتارنے کے لیے فوجی فاؤنڈیشن کے 1 ارب ڈالر کے شیئر دینے کی باتیں کر رہی تھی, اور 1-1.5 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لی تھی آپ نے گندم. وہ آج تک آپ کے گودام میں سڑ رہی ہے پکڑ کے, اور وہ اتنی خراب گندم تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس بھی, ہمیں بھی آئی تھی, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے یہ گندم. ایک نئی روایت مزمل آ گئی ہے کہ حکومت جس کا کام مسائل کے حل نکالنا ہے, وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا خود ہی مسائل کے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اورنگزیب صاحب سارے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, اور ہماری جو انڈسٹری نہیں چل سکتی اتنی مہنگی بجلی اور گیس کے اوپر, اور کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں. مصدق ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک لیڈ کیپچر ہے اس ملک میں, اس وقت تک جو ہے نا مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور بھائی ختم کریں, کرتے کیوں نہیں؟ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو مسائل کا حل کرنا. آپ کو یاد ہے جب سیلاب آئے تھے پنجاب میں, تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا ملک میں ایگریکلچر ایمرجنسی لگا دیں, تو آپ نے پروگرام کیا تھا, تو میں نے بولا تھا ایگریکلچر ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کھاد کے ریٹ آدھے کر دیں, آپ جو ہے ٹیوب ویل جو ہے اس کی بجلی کے ریٹ آدھے کرتے ہیں, آپ یہ چیزیں کریں. وہ نام کی ایمرجنسی لگا دی پکڑ کے تھا. تو یہ ہمارے جو مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پالیسی کا جو وہ ہوتا ہے نا محور, وہ ہے وزیر اعظم. وزیر اعظم صاحب جو ہے جب کرائسس آتا ہے تو اس وقت یہ ایک آدھ کوئی وہ بناتے ہیں, کبھی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیتے ہیں, کبھی ایڈوائزری کاؤنسل بنا دیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل 4 گروپ بھی بنائے تھے پچھلے دنوں, انڈسٹریل گروپ, ایکسپورٹ گروپ, فلاں گروپ. وہ کتنی ان کی میٹنگز ہوئی, ان کا کتنا آؤٹ کم آیا. تو یہ انتظار کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ کب کرائسس آئے گا, تاکہ پھر جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کرائسس سے ایلیٹ کیپچر والی جو بات ہو رہی ہے, وہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس کو اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کر لے.
اور کیونکہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بس پھر وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں پھر وہ کابینہ سے بھی سرکولیشن میں پاس ہو جاتی ہیں چیزیں, ریلیزز بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹائم ہے گندم کے پوائنٹ آف ویو سے, اور یہ صوبوں کو بھی تھوڑا سا جو ان کے پاس سٹاک ہے اس کو جو ہے طریقے سے جب ڈسپوز کریں, اگر وہ مارکیٹ ریٹ سے نیچے کر رہے ہیں تو وہ انشور کرے کہ مارکیٹ ریٹ سے نیچے آٹا بھی لوگوں کو ملے. یہ دہاڑیاں نہ شروع ہو جائیں فلاور ملز کی, بیچ میں مڈل مین کی, اور شروع ہو چکی ہوئی ہیں انفارچونیٹلی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور برے طریقے سے ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے کہ ہم جو ہے کرائسس کا انتظار کرتے ہیں کہ کرائسس ہو تو تاکہ پھر جو ہے نا لوگ اپنا اس میں جو ہے فائدہ اٹھا لیں یا جو ہے واردات ڈال لیں. تو انفارچونیٹلی اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا آٹے کی, اور آٹا جو ہے عام آدمی کو دستیاب نہیں ہے, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے ساتھ تو 2 مہینے پہلے سے ہی زیادتی کر دی گئی تھی. پنجاب نے جو ہے ضلع بندی لگائی ہوئی تھی, آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی کی تھی. تو یہ جو ہے اس سے اور غربت پھیل رہی ہے, اس سے لوگ اور بے دل ہو رہے ہیں, اس سے لوگوں کے پاس اور پیسہ کم بچ رہا ہے علاج کے لیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو آخری سروے آیا تھا وہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے. ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ سروے جو ہے تھا HIES, وہ آلریڈی جو ہاؤس ہولڈ سروے ہے وہ 6 سال بعد آیا, اور وہ آلریڈی ہم ہی ہیں اس کا روزانہ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بڑی خوفناک چیزیں ہیں کہ آپ کی مڈل کلاس وائپ آؤٹ ہوگی, اور غذا کی قلت اور ایجوکیشن کی حالت, اور جو گاؤں تک جو ہے وہاں بھی کھانا اویلیبل نہیں ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ 4 کمیٹیاں بنائی ہیں, پھر اس کے بعد 146 کے قریب انہوں نے کہا تھا فوری اقدامات ہیں, جو کہ اس کی بھی ایک لسٹ بنی تھی. آج پھر کوئی نئی کمیٹی اور نئے کچھ اقدامات کا حسن اقبال صاحب نے اور پرائم منسٹر نے کچھ مزید اعلان کیا ہے کہ ہم کر دیے دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں 2035 کا بھی ویژن آ گیا, 2029 کا بھی آ گیا. بس ہم ویژن پہ ہی کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ ہی کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 10-15 سال اور مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 4 سال انف نہیں ہے کارکردگی دکھانے کے لیے. اور عمران خان صاحب کے تو مطلب پہلے سال سے ہی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے کے 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں, 50 لاکھ گھر کدھر ہیں, اور خود جو ہے 4 سال بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم وارم اپ کر رہے ہیں, ابھی تو نیٹس کر رہے ہیں, جیسے کرکٹ میں نیٹس ہوتی ہے نا, نیٹ پریکٹس ہوتی ہے. بل عام آدمی کے حالات تو ہاؤس ہولڈ سروے کے اندر کلیئرلی آ گئے ہیں کہ کیا ہیں, اور آٹے کی اور پٹرول کی ہم نے بات کر لی ہے. یہ 2-3 روز پرانی خبر ہے, مگر اس کے اوپر اتنا غور نہیں کیا گیا کہ اس کے اثرات کیا ہیں. یہ ایک لوٹ مچی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں میں اس میں عامر صاحب میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ دیم, لیکن PTCL ایک نچکاری والا ادارہ ہے, اور وہ جو ہے اس میں گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ بھی ہے 26%, لیکن اب وہ جو ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر, آپ یہ کہہ لیں کہ اٹ از ناٹ اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. وہ اپنے بورڈ کو جو بھی ریمونریشن طے کر رہی ہے وہ زیادہ کر رہی ہے, کم کر رہی ہے. حکومت اگر ایکس آفیشو انہوں نے اپنے ممبر دیے ہوئے, ایکس آفیشو یعنی کہ حکومت کی جتنی شیئر ہولڈنگ ہے انہوں نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر دینے ہیں. اب وہ جو ہے جن کی نام نکل آئے, لاٹری نکل گئے, ان کو تنقید کا نشانہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ بنائے, کیونکہ ہمارے ملک میں چاہے فیڈرل سیکرٹریز ہیں, چاہے فیڈرل منسٹر ہیں, چاہے پروونشل منسٹرز ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ان کی تنخواہ جو ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ایک مطلب ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا جو کام کاج کا, وہ ان سے 10 15 گنا زیادہ تنخواہیں اور مراد لے ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اچھے پیکیجز پے کریں, خاص طور پہ 4-5 لاکھ کی تنخواہیں 25 لاکھ روپیہ وہ بورڈ سے بنا لیتے ہیں. مگر اس کے جو پرنسپل ہے, پرنسپل یہ ہے کہ ایکس افیشیو جو یہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ حکومت کا مفاد کی پروٹیکشن کریں گے. جب آپ ان سے اتنا مال لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا مفاد کی پروٹیکشن کریں گے؟ دیکھیں نہیں میری بات سنیں, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریمونریشن ہے جو پرائیویٹ کمپنی نے خود طے کی ہوئی ہے, اس کے چیئرمین نے, اس کے ڈائریکٹرز نے, اور ایکس ایفیشو جو اب اس کی لگ گئی ہے اس نے خود تو نہیں طے کیا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شاید آخری دفعہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ میں 20 سال پہلے بھی کام نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ جو ہے بڑی تنخواہ ہے. یہ یقین جانیں آپ اگر اچھا پے کرنا شروع کر دیں نا, اور خاص طور پہ ڈیسیشن میکرز کو جو آپ کے اربوں روپے کے, کھربوں روپے کے ڈیسیشن دیتے ہیں,
تو یو ول گیٹ گڈ ریسورس. معاف کیجیے گا, ہم نے ججز کا بھی یہی سوچ کے ان کی تنخواہیں اتنی بڑھا دی, اس سے کوئی عدلیہ کے اندر انصاف جو ہے اس ملک میں بہتر ہونے کی بجائے, جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اس کے حالات ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے اگر یہ اتنے قابل ہیں تو چھوڑیں سرکاری نوکری اور جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں لے لیں اگر یہ ان کو ملتی ہے, مگر پرکس کو بلا لیں تو اتنی ہی بن جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ میں صرف آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک علیحدہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے, ندیم الحق صاحب کو بھی بٹھائیں گے, انہوں نے کافی پائٹ کے اندر اور اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے کہ عام سرکاری افسران جو ہیں ان کے پرکس ملا لیے جائیں تو وہ کتنے کا پڑتا ہے تنخواہ, تو ایک بڑا چھوٹا سا اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک سرکاری ملازم کو اگر آپ نے اس کے دفتر میں 10 لوگ زبردستی ہائر کیے ہوئے, اس کی چوائس سے نہیں کیے ہوئے, اور وہ اس کے ماتحت ہیں, تو وہ اس کی پرک میں نہ گنے. اگر آپ مجھے ابھی چوائس دیں تو میں یہ کہوں کہ مجھے صرف ایک ملازم دیں اور جو میرے ارد گرد جو 15-20 آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ سارا کام میں ہی کرتا ہوں, تو ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ مجھے دے دیں, میں وہ چوائس لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. نہیں تو ہم نے گاڑیوں میں یہی کیا تھا کہ آپ یہ بجائے اس کے کہ یہ سرکاری گاڑیاں ہیں تو آپ اس کا پیسے لے لیں, وہ گاڑی بھی استعمال کر رہے ہیں سرکاری اور پیسے بھی اس کے لے رہے ہیں. بل اس کے اوپر ایک علیحدہ پورا میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا, میں بھی تیاری کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ کی تو تیاری ماشاءاللہ پہلے ہی ہوتی ہے, مگر آج ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ انہوں نے وقفہ لینا ہے, اور اس کے بعد ہم جو ہے ہارڈ کور ایرانین جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل, آپ سے ہمیشہ بات کر کے مزہ آتا ہے. جی مزمل اسلم ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ہم ڈسکس کریں گے جو انٹرنیشنل اسپیکٹرم پہ چیزیں چل رہی ہیں, خاص طور پہ جو ایران کے معاملات ہیں وہ کس حد تک تشویشناک ہیں اور اس کے کیا کیا ڈائنامکس ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عامر صاحب جس طرح ہم پروگرام کے پہلے سے بات کر رہے تھے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس صورتحال میں جنگ ناگزیر ہو چکی ہے. کیا عوامل ہیں, کیوں ناگزیر ہو چکی ہے اور کیا ادر آپشنز ہیں؟ جی جنگ کا حالانکہ وہاں پہ ابھی کافی حد تک نارملائز ایران کے اندر ہو گیا ہے, مگر کیونکہ ہم نے جس طرح کہا کہ کافی امنگ ادر تھنگز ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے کہ وہ اپنی یہ اس طرح کی ان کو جنگ چاہیے. اور اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے کہ اس وقت انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں وہ فگر 2 سے 2,500 تک کا فگر دے رہے ہیں کہ لوگ آلریڈی وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں. ایون ایرانینز مان رہے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب تو سیکورٹی کہ ان کے آج جنازہ پڑا گیا, اور بے تحاشا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کے اندر شمولیت کی ہے. مگر یہ ایرانینز کا بھی یہ کہنا ہے, اور امریکہ کے سابق CIA کے اور ان کے سابق سفارتکار بھی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانی پلے بک جو کہ پچھلی دفعہ جب اٹیک ہوا تھا تو یہ موساد اور CIA کی اس پلے بک میں سے کیا گیا ہے. جیسے کہ یوکرین کے اندر بھی یہی رجیم چینج کا فارمولہ اپلائی کرنے کی 2014 میں کوشش کی گئی تھی, یہاں بھی وہی ٹرک ٹرائی کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر شامل کر کے یہ سارے ہنگامے کروائے گئے ہیں. اور یہ کس حد تک کیسے ہوا, یہ پریزیڈنٹ فار ایگزامپل یہ مائک پومپیو جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, وہ خود اپنی ٹویٹ میں بھی یہ اقرار کر چکے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بالکل موساد وہاں پہ موجود ہے, اور ان کے لیے انہوں نے دعا فرمائی ہے کہ ذرا ان کے متعلق سوچیں کہ ان کی جان و مال کو نقصان نہ ہو. اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پھانسیاں لگائی گئیں تو بہت سخت ہم کارروائی کریں گے. کافی اہم باتیں کی ہیں کرنل ڈگلس نے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو انٹرنیٹ انہوں نے خاص طور پہ ایران نے بند کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک مجاہدین خلق اس کو کہا جاتا ہے, وہ البینیا کے اندر وہ CIA کے ایسٹس تھے جو وہاں سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے فساد کریٹ کر رہے تھے. انہوں نے انٹرنیٹ سے ان کو ڈی لنک کیا,
اور اس کو ڈیلنگ کرنے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ الزام ہے کہ روس بھی اور چین بھی اس نے مدد کی ہے ایران کی، کیونکہ سٹار لنک جو ایلون مسک کا جو ایک نظام ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا بڑا ہی ایک ٹیکنیکل کام تھا ایک۔ دوسرا ان کا یہ کہ یہ پرانا طریقہ واردات ہے رجیم چینج کا کہ آپ اپنے ایسٹس کو وہاں پہ آف کورس جو ایران کے اندر شخصی آزادیاں معاشرتی آزادیوں کی ایک کئی سالوں سے دہائیوں سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آزادی زیادہ مانگتا ہے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے 2022 میں بہت بڑی تحریک بھی ہوئی تھی، مگر ان کے ساتھ مل کے تو کراؤڈ کے اوپر کو پرووک کرنا اور پھر حملہ کروانا، اس کی تفصیلات بتائی کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں۔ لاسٹلی وہ جو سب سے اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایران کے اوپر یہ جو حملہ کیا جاتا ہے تو یہ پچھلی دفعہ جو ہے بہت چھوٹا ٹریلر تھا جو کہ ایران نے دکھایا تھا کہ اسرائیل ان کے جو میزائل تھے جو خاص طور پہ سپر سونک انہوں نے چند استعمال کیے تھے، تمام ہائپر سونک جو میزائل تھے وہ نہیں، ان کا آئرن ڈوم اور ان کی ملٹی لیئر جو ڈیفنسز کی تھی ڈیفنسز کی وہ اس کو نہیں روک پائی تھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑا چھوٹا ٹریلر تھا۔ اس دفعہ شاید وہ ہائپر سونک میزائل جو ہیں اس کا بہت زیادہ استعمال کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے سوال ہوگا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ سمپلی حملہ کر دینا۔ اور دوسرا آف کورس جو ہے اگر یہ خدا نخواستہ خلیج میں بھی جنگ ہوتی ہے، ایران اپنی دھمکی کے مطابق باقی امریکی اڈے بھی جو ہیں خلیج کے اندر جو سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، وہاں بھی کچھ اس طرح کے اگر حملے ہوتے ہیں تو یہ جنگ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ سو یہ ایک وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اور نیتنیاہو کی طرف سے یہ دھمکیاں تو آ رہی ہیں، مگر اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کے لیے بھی، خطے کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، تمام دنیا کے لیے اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ بن سکتی ہے۔ سو یہ اس لیے سوچنا امریکہ کے اندر بھی جو ہے ایک بہت بڑا طبقہ ڈویژن ہے، ایک تقسیم ہے، ایک لوگ ہیں جو ہاکس ہیں جو کہ جنگ چاہتے ہیں، مگر ایک طبقہ ہے کانگریس کے اندر جو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس کو سوچ بچار کر کے اس طرح کا کوئی انتہا کا کام کیا جائے۔ جی بالکل، اور اسی پوائنٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے، وقت ختم ہو گیا، دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔